اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج پھر سے ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ فقہ و احکام کے تحت آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا ٹاپک اور موضوع ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دین میں کیا حیثیت ہے، کیا عظمت ہے۔ اس سلسلے میں گفتگو ہوگی نیکی کی راہ دکھانا اور برائی سے روکنا، یعنی نیکی کی ہدایت کرنا اور برائی سے روکنا۔ یہ فروع دین کا حصہ ہے، کام دین کا حصہ ہے۔ کسی معاشرے میں جب بے دینی پھیل رہی ہو اور برائیاں رواج پا رہی ہوں، خدا اور بندوں کے حقوق پامال ہو رہے ہوں، حرام و حلال کا کوئی لحاظ نہ ہو، اس موقع پر خاموش رہنا جائز نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو واجبات پر عمل کرنے اور حرام چیزوں سے بچنے کی دعوت دے۔ اسی فریضے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت کیا ہے؟ احادیث کی روشنی میں عرض کریں کہ جو کہ بعض احادیث سے ثابت ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دین کے اہم اور عظیم ترین واجبات میں سے ہے۔ دین کے واجبات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے قائم رہتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضروریات دین میں ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ اگر لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے غافل ہو جاتے ہیں تو ان سے برکتیں چھن جاتی ہیں اور دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ معروف اور منکر کا مطلب کیا ہے؟ احکام دین میں تمام واجبات اور مستحبات کو معروف کہا جاتا ہے، اور احکام دین میں تمام حرام چیزوں اور مکروہات کو منکر کہا جاتا ہے۔ چنانچہ لوگوں کو واجب اور مستحب کے لیے آمادہ کرنا امر بالمعروف ہے، نیز حرام اور مکروہ کاموں سے روکنا نہی عن المنکر ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو واجب کفائی ہے، یعنی اس سلسلے میں اگر کچھ افراد بقدر ضرورت اقدام کریں تو بقیہ افراد سے ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، اور اگر شرائط ہونے کے باوجود کسی نے بھی اقدام نہیں کیا تو سب واجب کو ترک کرنے کے ذمہ دار اور گناہ گار ہوں گے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شرائط اس طرح سے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ نہیں کہ جب چاہا، جس نے چاہا، جسے چاہا کر دیا۔ اس کے کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کے پائے جانے کی صورت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے گا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر فریضے کی طرح جو کچھ شرطوں کے ساتھ واجب ہوتا ہے، لہذا اگر شرائط نہ پائے جائیں تو واجب نہیں ہے۔ وہ شرائط اس طرح سے ہیں۔ امر و نہی کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ واجب و حرام کی شناخت رکھتا ہو، لہذا اگر اسے یہ علم نہیں ہے کہ فلاں شخص نے حرام کا ارتکاب کیا ہے یا واجب کو ترک کیا ہے تو روکنا یا حکم دینا واجب نہیں ہے۔ یہاں پہ آیت اللہ خامنہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح یہ بھی معلوم ہو کہ جس شخص کے متعلق مسئلہ ہے وہ خود بھی معروف اور منکر کو سمجھتا ہو، یعنی اگر کسی کام کا انجام دینے والا نہ جانتا ہو کہ یہ کام حرام ہے تو اس کو روکنا واجب نہیں ہے۔ دوسرے ہے کہ تاثیر کا امکان ہو، یعنی اسے یقین ہو کہ اس کی بات اثر کرے گی، امر و نہی واجب ہے، لیکن شک ہو کہ اس کی بات اثر نہیں کرے گی تو ایسی صورت میں امر و نہی واجب نہیں ہے۔ تیسرے کہ گناہ گار شخص اپنے گناہ پر مصر ہو، بار بار گناہ کرتا ہو، لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ شخص اس عمل سے باز آنا چاہتا ہے یا وہ دوبارہ انجام نہیں دے گا تو امر و نہی واجب نہیں ہے۔ اور چوتھے یہ کہ امر و نہی کی وجہ سے جان، مال، عزت و آبرو خطرے میں نہ پڑے، خواہ یہ خطرہ خود اس کی ذات سے متعلق ہو یا اس کے اہل خاندان یا دوسرے مومنین سے۔ امر و نہی کے کچھ مرحلے ہیں، وہ اس طرح سے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترتیب وار انجام دینا چاہیے، چنانچہ اگر پہلے ہی مرحلے میں مقصود حاصل ہو جاتا ہے تو اسی پر اکتفا کرنا ہوگی۔ وہ مراحل اس طرح سے ترتیب وار ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اظہار بیزاری کرے انسان، یعنی گناہ گار شخص سے اس طریقے سے پیش آیا جائے کہ اسے اندازہ ہو جائے کہ یہ رویہ ہمارے اسی عمل کی وجہ سے اختیار کیا گیا ہے، اور یہ بیزاری کسی بھی طریقے سے ممکن ہے، مثلا بے رخی، ترش روئی، یا اس کے ساتھ آمد و رفت ترک کر دینا وغیرہ۔ دوسرا مرحلہ گفتگو، مثلا اگر واجب ترک ہو رہا ہے تو زبان سے اسے انجام دینے کے لیے کہے یا گناہ کرنے کی صورت میں اسے ترک کرنے کے لیے کہے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ طاقت کا استعمال کیا جائے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے آخری مرحلے میں حسب ضرورت طاقت سے کام لیا جائے گا، مثلا گناہ کی جگہ سے ہاتھ پکڑ کر الگ لے جائے یا حائل ہو جائے گناہ کرنے میں۔
امر و نہی کے کچھ احکام ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ نمبر 1، امر و نہی کے جو شرائط بیان کیے گئے ہیں ان پر عمل کرنا واجب ہے تاکہ کسی خطا کا ارتکاب نہ ہو، خطا کا انجام دینا نہ ہو۔ دوسرے کہ اگر یقین ہے کہ واعظ و نصیحت کے بغیر امر و نہی کا اثر نہیں ہوگا تو امر و نہی کرتے وقت ان امور کا لحاظ ضروری ہے۔ اسی طرح اگر یہ معلوم ہو کہ ان میں سے بعض کاموں سے مثلاً صرف موعظے سے مقصد حاصل ہو جائے گا تو اسی پر عمل کرنا واجب ہے۔ تیسرے کہ اگر معلوم ہو یا امکان ہو کہ امر و نہی کا اثر اس فریضے کو بار بار انجام دینے کی صورت میں ظاہر ہوگا تو ایسا کرنا واجب ہے۔ چوتھے کہ گناہ پر اصرار کا مطلب اسے مسلسل کرتے رہنا نہیں ہے، بلکہ اگر اس کو دوسری بار انجام دینے کا ارادہ رکھتا ہو، مثلاً کوئی شخص ایک مرتبہ نماز ترک کرنے کے بعد دوبارہ اگر اس کے ترک کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے اصرار کہا جائے گا اور اس کو امر بالمعروف کرنا واجب ہے۔ پانچویں ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بغیر حاکم شرعی کی اجازت کے گناہ گار شخص کو زخمی کرنا یا جان سے مارنا جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ گناہ اتنا ہی بھیانک ہو کہ اسلام نے اسے بہت اہمیت دی ہو۔ مثلاً کوئی شخص کسی کے ناحق قتل کا ارادہ رکھتا ہو اور اسے روکنا بغیر ان دو طریقوں کے ممکن نہ ہو۔ امر و نہی کے کچھ آداب ہیں اور وہ یہ ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے کے لیے چند چیزیں اہم ہیں اور وہ یہ ہیں کہ ایک ہمدرد طبیب اور شفیق باپ کے مانند ہو۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والا خلوص نیت اور صرف رضا الہی کی خاطر اس فریضے کو انجام دے اور اپنے عمل میں ذرہ برابر کسی برتری کا تصور پیدا ہونے نہ دے۔ خود کو نہایت پادشاہ نہ سمجھے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہی شخص جس نے فی الحال کسی خطا کا ارتکاب کیا ہے اس میں ایسی اچھی صفتیں پائی جاتی ہوں جو خداوند عالم کی خوشنودی کا باعث ہوں، اگرچہ اس گناہ کی بنا پر وہ عذاب کا مستحق ہے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ اس طرح سے ہے۔ معروف سے مراد واجبات اور مستحبات ہیں اور منکر سے مراد حرام چیزیں اور مکروہ چیزیں ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب کفائی ہیں۔ امر و نہی کے شرائط جس طرح سے ہیں: امر و نہی کرنے والا معروف و منکر کو جانتا ہو، بات کا اثر ہونے کی امید ہو، گناہ گار اپنی حرکت سے باز نہ آیا ہو، امر و نہی سے کوئی بڑی خرابی اور بگاڑ نہ پیدا ہو جائے۔ امر و نہی کے مراحل اس طرح سے ہیں: کنارہ کشی و بے رخی، گفتگو، طاقت کا استعمال۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شرائط نیز موقع و محل کا لحاظ واجب ہے۔ اگر گناہ کا سد باب اور امر و نہی کے دہرانے پر یا گناہ سے روکنا امر و نہی کے دہرانے پر منحصر ہو تو بار بار اس فریضے کا انجام دینا واجب ہے۔ حاکم شرع کی اجازت کے بغیر گناہ گار کو زخمی کرنا یا مارنا جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ برائی اتنی بڑی ہو کہ اسلام میں قابل برداشت نہ ہو۔ اس کی تشخیص بھی اہل علم بہتر طور پر کر سکتے ہیں، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ بہرحال سمجھے بغیر کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے، سمجھ بوجھ کے اور حالات کے پیش نظر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا چاہیے، اور کھلے عام کسی کو نصیحت کرنے سے بہتر ہے، مجمع عام میں نصیحت کرنے سے بہتر ہے۔ جو اسلامی طریقہ ہے کہ تنہائی میں نصیحت کی جائے، تنہائی میں اس فریضے کو انجام دیا جائے۔ امر بالمعروف کے جو شرائط ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کسی کو نصیحت کرے، ٹوکے یا برائی سے روکے یا نیکی کی ہدایت کرے تو اس کو شرمندہ نہ کرے، بلکہ عمومی بات تو مجمع بیان کی جا سکتی، لیکن کسی سے خصوصی طور پر کسی کی اصلاح کرنی ہے تو تنہائی بہتر ہے، سب کے سامنے نہ کی جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔